اللہ رب العالمین نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ کی دعا سے تقدیر مبرم بھی ٹل جایا کرتی تھی۔ جیسا کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ یہ بغداد شریف کے بڑے مشہور و معروف بزرگ تھے، اور اللہ کریم نے انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ ایک صاحب ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ عرض کی کہ حضور میرے پاس 700 جو ہے وہ دینار ہیں، اور میں جو ہے وہ تجارت کے لیے جو ہے ملک شام جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتا ہے، بلکہ اللہ کا کامل ولی لوح محفوظ کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح میں اور آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور آپ نے توجہ فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ ملک شام نہ جائیں، اگرچہ آپ ملک شام گئے تو آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ بڑے پریشان ہو کر کے لوٹے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، ان سے اجازت طلب کی، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اب وہ تاجر ملک شام چلا گیا، اور اس کے پاس جتنی وہ رقم تھی اس نے جا کر کے وہاں جو ہے وہ تجارت کی، اور اس میں اس سے فائدہ بھی ہوا۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین کرام، ایک مقام پر وہ بیت الخلاء کے اندر جب گیا، وہ جو مال کی جو تھیلی تھی رقم کی، اس نے طاق کے اندر رکھی، اور بیت الخلاء سے جب فارغ ہو کر کے آیا تو وہ اپنے مال کی رقم کی تھیلی وہاں بھول گیا۔ جب اپنے ڈیرے پر گئے، وہاں جا کر کے سو گئے، رات کو حالت خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا اور سارے کے سارے لوگوں کو بھی قتل کر دیا، مجھے بھی قتل کر دیا۔ تو گھبرا کے پریشان ہو کر کے اچانک وہ اٹھے اور دیکھا تو وہ خواب تھا۔ پھر اس کے بعد یاد آیا کہ میں بیت الخلاء کے اندر گیا تھا، اور میری وہ تھیلی جو تھی وہ طاق میں نے رکھی، وہ تو میں وہاں بھول آیا۔ پھر وہاں جا کر کے دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھی، وہ مال کی تھیلی بھی اٹھا کر کے آپ لائے۔ اب جب بغداد شریف پہنچے، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو ان کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ حضور میں تو چلا گیا تھا اور مجھے اس میں فائدہ ہوا۔ تو حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس غوث اعظم کی خدمت عالیہ میں جاؤ جنہوں نے تمہارے لیے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 17 مرتبہ دعا کر کے تمہاری قتل کی حقیقت کو اللہ نے خواب کے اندر بدل دیا۔ اور اسی طرح وہ تاجر کہتے ہیں کہ پھر میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اپنا یہ پورا واقعہ بیان کیا، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنا لوگوں سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے محترم حاضرین کرام، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے تمہارے لیے 70 بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ نے تمہارے قتل کی حقیقت کو خواب کے اندر بدل دیا۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے حوالے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ جو کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شہزادوں کو پڑھانے کے لیے آتے تھے، حضرت شیخ طاہر لاہوری جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے، وہ آپ کے شہزادوں کو تعلیم دیا کرتے، اور ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادوں سے کہا کہ میرے شہزادوں، تمہارے جو استاد محترم ہیں ملا طاہر لاہوری، یہ بہت بڑے قابل ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، صاحب علم ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر شک لکھا ہوا ہے، اور شک کی وجہ سے شقاوت کا نتیجہ جہنم ہے، اور لہٰذا اس شک کی وجہ سے یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اس کے بعد جب شاگردوں نے، یعنی
حضرت ملا طاہر لاہوری کے شاگرد اور حضرت مجدد الفسانی کے شہزادوں نے یہ بات سنی تو وہ بڑے پریشان رہنے لگ گئے، اور استاد اپنے شاگردوں کی کیفیت کو سمجھتا ہے، اور جب وہ پڑھنے کے لیے اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ملا طاہر لاہوری نے دیکھا کہ آج ان کی کچھ حالت تبدیل ہے، ان کی کیفیت کچھ چینج ہے، تو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کچھ پریشانی کے آثار میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شہزادوں نے بتایا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے والد گرامی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تقدیر کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، لہٰذا ہم نے جب سے یہ بات سنی ہے تو تب سے ہم پریشان حال ہیں۔ ملا طاہر لاہوری نے کہا بھی کیا کہا؟ کہنے لگے کہ آپ کے استاد محترم بڑے قابل ہیں، صاحب علم ہے، لیکن پیشانی پر شک ہے، شکاوت کی وجہ سے جہنم ہے، اس لیے ہم پریشان حال ہیں کہ ہم مجدد الفسانی کے شہزادے، آپ ہمارے استاد اتنے بڑے صاحب علم، لیکن آپ جو ہے وہ جہنم میں جائیں تو یہ چیز ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو حضرت ملا طاہر لاہوری نے کہا کہ شہزادو، آپ کے والد گرامی کو جس رب نے میری تقدیر کے بارے میں بتایا ہے، آپ اپنے والد گرامی سے کہیں کہ وہ میری تقدیر کے بارے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ باری تعالیٰ میری اس تقدیر کو جو ہے وہ ٹال دے، ختم کر دے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب شہزادوں نے درخواست پیش کی تو حضرت مجدد الفسانی نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے آپ کے سامنے لوح محفوظ کو کر دیا۔ اب جب لوح محفوظ آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا کہ اس لوح محفوظ پر تو ملا طاہر لاہوری کی تقدیر مبرم لکھی ہوئی ہے۔ تقدیر معلق وہ تقدیر ہے، اگر کسی کے بارے میں لکھی گئی ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ دعا کر دے تو تقدیر معلق ٹل جاتی ہے، لیکن تقدیر مبرم وہ ہے جو کہ دعا سے بھی نہیں ٹلتی۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آیا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے، اگرچہ کسی کی تقدیر مبرم بھی لکھی جا چکی ہو، میں اس کے لیے دعا کر دوں تو اللہ کریم اس کی تقدیر مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے۔ لہذا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرے خاص بندے، تیرے محبوب بندے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں غوث پاک کا تجھے واسطہ اور صدقہ دیتا ہوں، ملا طاہر لاہوری کی اس تقدیر مبرم کو ٹال دے۔ اللہ کریم نے غیب سے آواز آئی کہ اے مجدد الفسانی، ہم نے غوث پاک کے صدقے ملا طاہر لاہوری کی تقدیر مبرم کو ٹال دیا ہے۔